السلام علیکم، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ الحمدللہ۔ آج کا جو سبق آپ کا وہ ہم نے بتانا آپ کو مغرب کی نماز کیسے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور آج کا جو سوال ہے، مغرب کی نماز سب سے پہلے کس نے ادا کی تھی؟ کیونکہ مغرب کی نماز کا طریقہ بتانا ہے، تو وہی سوال ہوگا کہ مغرب کی نماز سب سے پہلے کس نے ادا کی، یہ آپ نے بعد میں بتانا ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی جو میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ اکیلے میں صرف آدمی اکیلا جب نماز پڑھتا ہے مغرب کے 3 فرض، اس کا میں طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ پہلے آپ نے نیت کرنی ہے دل میں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اللہ اکبر کہنا ہے، ثنا سے شروع کرنا ہے ولدالین تک، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد سورت پڑھنی ہے، پھر رکوع سجود میں جو آپ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ نے پڑھنی ہے۔ دوسری رکعت میں آپ نے سورت فاتحہ سے شروع کرنی ہے، دوسری رکعت سورت فاتحہ پڑھ کے اس کے بعد کوئی ایک سورت پڑھنی ہے، پھر آپ نے تشہد بیٹھنا ہے، تشہد پڑھ کے پھر آپ نے تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ تیسری رکعت، کیونکہ آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، تیسری رکعت میں صرف آپ سورت فاتحہ پڑھیں گے۔ یہ آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھ کے رکوع سجود کر کے پھر آپ نے تشہد بیٹھنا ہے، تشہد درود شریف اور دعا پڑھ کے سلام پھیرنا ہے۔ یہ آپ کی مغرب کے 3 فرض اکیلے میں صرف مکمل ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ ابھی آ جائیں جماعت کے ساتھ، جماعت کے ساتھ آپ نے کیسے پڑھنے؟ امام صاحب نے قرات بھی کرنی ہے، نیت کر لی آپ نے امام کے ساتھ، آپ نے ثنا سے لے کے کئی رخ تک قول اور تسمیہ آپ نے پڑھنا ہے، بس باقی جو قرات ہے وہ امام صاحب خود پڑھیں گے، سورت بھی وہ پڑھیں گے بلند آواز سے، ٹھیک ہے؟ تشہد رکوع سجود میں جو ہم پڑھتے ہیں وہ ہم نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ امام صاحب کے ساتھ آپ نے جماعت کے ساتھ یہ 3 فرض آپ نے پڑھے ہیں، ٹھیک ہے؟ ادروائز آپ پہلی رکعت میں لیٹ ہو جاتے ہیں، تاخیر سے آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو دوسری رکعت کے ساتھ آپ امام کے ساتھ آ کے دوسری رکعت پڑھتے ہیں، تو دوسری رکعت اور تیسری رکعت آپ نے پڑھ لی امام کے ساتھ، جب ایک رکعت آپ کی رہ جائے گی تو پھر آپ نے کھڑا ہونا ہے، ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ وہ آپ کی پہلی رکعت رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ثنا سے شروع کرنا ہے ولدالین تک، پھر آپ نے کوئی ایک صورت پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ فرض کریں آپ دوسری تشہد میں آپ کے شامل ہوئے، ایک رکعت صرف آپ نے امام کے ساتھ پڑھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح آپ نے جب امام صاحب سلام پھیر دیں گے تو آپ کھڑے ہوں گے پہلی رکعت کے لیے، تو آپ نے ثنا سے شروع کرنی ہے، ثنا سے شروع کر کے ولدالین تک، پھر سورت پڑھنی ہے، پھر آپ نے ایک امام کے ساتھ پڑھ دی ہے، ٹھیک ہے؟ اور دوسری ایک آپ نے خود پڑھی ہے پہلی، پھر اس کے بعد آپ بیٹھ جائیں گے، تو آپ کی تیسری جو رکعت ہوگی آخری، وہ آپ نے پھر اپنی پڑھنی ہے، جو دوسری آپ کی رہ گئی ہو وہ آپ نے الحمدللہ سے شروع کرنی ہے اور سورت بھی پڑھنی ہے، پھر آپ نے تشہد اور درود شریف دعا پڑھ کے آپ نے سلام پھیر دینا ہے۔ یہ جو آپ اکثر مغرب کی نماز کے لیے لوگ وضو کرنے کے لیے کوئی ایک پہلی رکعت رہ جاتی ہے، دوسری رہ جاتی ہے، کوئی تشہد میں آ کے رلتے ہیں، ہاں تشہد میں اگر امام صاحب تشہد میں بیٹھ چکے ہیں آخری رکعت، وہ امام صاحب نے تشہد اور درود شریف پڑھ کے دعا پڑھ کے سلام پھیرنا ہے، تو آپ تشہد میں جا کے بیٹھ گئے امام صاحب کے ساتھ، تو پھر آپ کھڑے ہوں گے تو آپ نے پہلی رکعت جو آپ کی نماز جیسے آپ اکیلے پڑھتے ہیں تو ویسے ہی آپ نے پورے پڑھنے ہیں، یعنی ثنا سے لے کے ولدالین تک پہلی رکعت میں سورت، پھر دوسری رکعت آپ نے کھڑی ہونی ہے، پھر سورت فاتحہ، پھر سورت،
ٹھیک ہے، پھر بیٹھنا ہے، تشہد پڑھنی ہے، پھر تیسری رکعت کھڑا ہونا ہے، اس کی تیسری رکعت میں صرف آپ نے الحمدللہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، تیسری رکعت الحمدللہ پڑھ کے یعنی سورۃ فاتحہ پڑھ کے آپ نے بیٹھ کے تشہد، درود شریف اور دعا پڑھ کے، تو یہ آپ کی 3 فرض جو ہے مغرب کے، یہ آپ کے کمپلیٹ ہو گئے۔ آج کا جو آپ کا سوال ہے وہ مغرب کی نماز سب سے پہلے کس نے ادا کی تھی؟ بتائیں۔ ٹھیک ہے، یہ آپ نے بتا دی، حضرت داؤد علیہ السلام۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس ایک معجزہ بھی تھا، رب نے ان کو کون سا معجزہ دیا تھا؟ اس سوال کا جو لوگ آپ دیکھ رہے ہیں، اس سوال کا جواب آپ کو پتہ ہے تو آپ نے کمنٹ میں ضرور بتانا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پہلے مغرب کی نماز ادا کی تھی سب سے پہلے، ٹھیک ہے، اور ان کے پاس کون سا معجزہ تھا؟ ان کے پاس یہ معجزہ تھا کہ جب وہ لوہے کو ہاتھ میں رکھتے تھے تو وہ پگھل جاتا تھا۔ آج کا یہ اتنا سبق تھا۔